مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ہن بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ۔ منگول جہلمی تضادات کا مجموعہ، اور اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے منگول جہلمی رنگ بدلتا ہے۔ ایک بات کر کے پھر اس سے مکر جاتا ہے، پھر دوسری سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، پھر تیسری سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بیان اس نے دیا، اور اس بیان میں صاف لفظوں میں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، اور منگول او نے جنہاں نے تاڑے اولیاء اللہ، تاڑے بزرگ بابے وڈے نے، جس وقت وہ کافر سن، اور آج وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آج بھی انہوں نے تاڑے بزرگ بابے وڈنے نے علمی طور پہ۔ اب یہ سٹیٹمنٹ تھی مرزا جہلمی کی، جس کے اوپر میں نے گرفت کی اور دلائل کی روشنی میں احادیث مبارکہ کے حوالہ جات دے کے بتایا کہ مرزا جہلمی نے یہ جملہ بول کے جاہلیت کے نسب پہ فخر کا ارتکاب کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدات موجود ہیں، بلکہ جہنم کی وعیدات ہیں جو اپنی جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 5116 نمبر حدیث ہے، اور مرزا جہلمی کے جو فالورز ہیں وہ اسلام 360 ایپ وابیوں کی آپ نکالیں، اس میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت و غرور کو ختم کر دیا، اور باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنے سے روک دیا۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی و پرہیزگار مومن، دوسرا بدبخت فاجر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اپنی قوموں پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے آبا جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، اس لیے کہ وہ کافر تھے، اور کوئلے پر فخر کرنے کے کیا معنی؟ اگر انہوں نے اپنے آبا پر فخر کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کے نزدیک اس گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو ڈکیل کر لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے سے منع فرمایا، اور ایک حدیث موجم الکبیر طبرانی میں، الموجم الکبیر طبرانی اور الموجم الاوسط اور مسند ابی یعلا میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انتسب الی 9 آباء کفار، جس نے اپنے آپ کو 9 کافر آباء و اجداد کی طرف منسوب کیا، یعنی گنتے گنتے 9 تک پہنچ گیا، یرید بہم عزا و کرما، وہ اپنے ان کافر آباء و اجداد کا نام لے رہا ہے اپنی عزت کے لیے اور اپنی کرامت اور بزرگی کے لیے، فہو عاشرہم فی النار، تو پس یہ 10واں ان کے ساتھ جہنم میں ہے۔ جس طرح وہ 9 کافر آباء و اجداد جہنم میں جائیں گے، 10واں یہ ہوگا ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور مرزا جہلمی کس انداز سے دن دن آتے ہوئے ان ظالم و جابر منگولوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد ابن حنبل میں صحیح حدیث موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں 5775 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تفخروا بآبائکم فی الجاہلیہ، جو تمہارے جاہلیت میں آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان پر فخر نہ کرو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لما یدہدہ الجعال بمنخریہ خیر من آبائکم الذین ماتوا فی الجاہلیہ، تمہارے ان آباء و اجداد سے جو جاہلیت میں مر چکے ہیں، ان سے تو وہ گندگی کا کیڑا بہتر ہے جو اپنے منخرین یعنی اپنے نتنوں میں گندگی لے کے آتا ہے۔ اپنے ان کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر نہ کرو جو جاہلیت میں مر چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں 2160 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہوں گے، امر جاہلیت ہوں گے، لا یترکونہن، کہ یہ امت ان 4 کو نہیں چھوڑے گی۔ الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا، اپنے کافر آباء و اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے اور ان کا وہ کارنامہ تھا۔ جس طرح مرزا جہلمی فخر کر رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ منگول تھے، جہلمی منگول جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد منگول تھے اور میرے آباء و اجداد نے تمہارے اولیاء اللہ نو بڑے ہیں۔ ان ایسے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے، ان کے جو نا وہ اعمال کے اوپر اور ان کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا۔ وطعن فی الانساب، اور نسب میں طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور
ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا، والنیاحۃ اور نوحہ خوانی کرنا، یہ 4 امر جاہلیت ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل میں 21178 نمبر، اور ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ایک دوسرے پر بات کی، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں، اور اس طریقے سے وہ فخر کرنے لگے، اور دوسرے نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا کہ اسی طرح 2 شخصوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے نسب پہ فخر کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جو اپنے 9 آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہے، ان 9 کے ساتھ 10واں یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آباء و اجداد جو کافر ہوں، زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد ہوں، ان پر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں 3955 نمبر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باز آ جائیں وہ قومیں جو اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کر رہی ہیں جو مر گئے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنے آگے اپنی ناک سے نجاست دھکیلتا رہتا ہے۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، اب تو لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو نا وہ کافر اور زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے منع کیا ہے۔ اب پھر مرزا نے اس بیان کے بعد ایک دوسرا رخ بدلا اور رنگ بدلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے جاہلیت کے نسب پہ فخر نہیں کیا، میں نے ان کی بہادری کی، پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں، اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا، جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر۔ میں نے تو اصل میں جو ہے وہ منگولوں کے حوالے سے یہ کہا تھا، ان کی بہادری کا ذکر کیا تھا، اور ان کو اللہ نے جو عذاب بنا کے مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا میں نے تو اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس کا بیان سن لیں، بیان کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، اور ہم منگولوں کی اولاد ہیں۔ اب یہ کیا تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ جس طرح منگول جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کے رہتے تھے، ہم چونکہ منگولوں کی اولاد ہیں تو ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور جس طرح کہتا جی کہ ان کو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر عذاب الہی بنا کے مسلط کیا منگولوں کو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، اور دوسری جگہ پہ یہی منگول جیل میں یہ بیان دے رہا ہے کہ مجھے کوئی جو مرضی کہتا رہے مجھے غصہ آتا ہی نہیں، رتی برابر غصہ نہیں آتا، اور کہتا میرے تو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے جب میرے کو خلاف بات کرتا ہے۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا، بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم منگولوں کی اولاد۔ اب 2 سٹیٹمنٹس ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ مجھے جناب کوئی بات کرے تو مجھے غصہ آتا نہیں، رتی برابر غصہ نہیں آتا۔ تو یہ دونوں متضاد دعوے مرزا جیلمی کے، اب ان دونوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر قرآن پاک اور احادیث طیبات کی باطل تعویلات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ، ایک جگہ پہ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے جو سیلاب آیا تو سیلاب کے حوالے سے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، تو اس نے مرزا منگول جیلمی نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وحی کے بغیر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم الغیب کے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔
بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جرت ہے. یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے، وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. سب کے لیے آزمائش کا لفظ استعمال کریں. وہی کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. سلام جو ہے اس کو عذاب قرار دینے کے لیے وہی کا فیصلہ ضروری ہے. جب تک وہی نہیں ہے تو اس کو عذاب الہی قرار نہیں دے سکتے. تو ہمارا سوال مرزا جیلمی سے یہ ہے کہ تم نے منگولوں کو عذاب الہی قرار دیا. میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو منگول چڑھے نا، وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر، کہ اللہ نے ان کو عذاب بنا کے مسلمانوں پہ مسلط کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگولوں کے عذاب الہی ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے کہ جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ یہ منگول جو ہیں یہ اللہ کا عذاب بن کے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اور منگولوں نے جو خون ریزی کی، مسلمانوں کا قتل عام کیا، اب یہ اپنا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے یا منگولوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ ایک طرف منگولوں نے مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا، خون ریزی کی کہ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عورتیں کیا مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، اسلامی مراکز، لائبریریاں سب تباہ و برباد کر دیں اور اجاڑ دیں. اور ادھر مرزا جیلمی یہ بیان دے رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے منگولوں کو مسلمانوں کے اوپر عذاب بنا کے مسلط کیا. اور ان منگولوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ منگولوں نے، میں ان منگولوں کی اولاد ہوں جن منگولوں نے تمہارے بزرگ بابے وڈے نے. اب اپنا تعلق منگولوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ تواڈے بزرگ بابے منگولاں نے وڈے نے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر عذاب الہی بن کے مسلط ہوئے تھے. اب یہ ساری جو اس کے بیانات ہیں، اس کی سٹیٹمنٹس ہیں، وہ کیا بتا رہی ہیں کہ مرزا جیلمی اپنے جاہلیت کے نسب پہ واضح طور پہ فخر کر رہا ہے. اور ان منگولوں کی جہاں تک یہ کہتا ہے میں بہادری کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کے عذاب الہی بن کے ان کے مسلمانوں پہ مسلط ہونے کا ذکر کر رہا تھا، میں نے تو جاہلیت کے نسب پہ فخر نہیں کیا. اب خود اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اس کا بیان دیکھ لیں، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس نے باقاعدہ فخر کے طور پر اور تکبر کرتے ہوئے یہ جملہ بولا ہے. اور اب بجائے اس کے کہ اس سے معذرت کرے یا یہ ہے کہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے، اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 اور 5 کا حوالہ دے رہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا تو وہ اللہ کا عذاب بن کے آئے تھے. تو ایسے ہی منگول جو ہیں وہ اللہ کا عذاب بن کے مسلمانوں پہ مسلط ہوئے. اب ہمارا سوال پھر یہی ہے کہ 2022 کا جب یہ سیلاب آیا تو تم نے کہا کہ یہ علم غیب کی بات ہے، وحی کے بغیر آپ کسی کو عذاب قرار نہیں دے سکتے. تو اب منگولوں کے عذاب الہی بن کے آنے کا اور مسلمانوں پہ مسلط ہونے کا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کون سی وحی ہے، کون سی حدیث تمہارے پاس موجود ہے؟ نہ کوئی وحی میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی اس کا حدیث میں ذکر ہے. تو یہ مسلمانوں کے اوپر ایک آزمائش تھی، وہ آزمائش آئی اور پھر وہ منگول جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تواڈے اولیاء اللہ منگولاں نے وڈے نے، انہی منگولوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی ولیوں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اور پھر انہی منگولوں نے اولیاء اللہ ہی کو مانا اور اولیاء اللہ ہی کے نقش قدم پر اور انہی کے طریقے پر اور انہی کی فکر اور انہی کے عقیدے اور نظریے پر آگے چلیں. اور اگر مغل منگول ہیں تو آپ مغلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. مغلوں کی تاریخ کے اندر باقاعدہ آپ کو صوفیہ، اولیاء اور اللہ رب العزت کے نیک اور صالحین بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا. اور آخر میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں جو مرزا جیلمی کے آئنسٹائن ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ میں، اسلام 360 ایپ اٹھا لیں، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ من تعذ بعزاء الجاہلیۃ فاعدوہ ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرو. ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا. اور مرزا جیلمی کی فیوریٹ ایپ اسلام 360 جس کے اندر
حدیث کی کتابوں کے اوپر ٹوٹل تحکیم اور تحقیق کا کام جو ہے وہ وہابی غیر مقلدین کی طرف سے ہوا ہے. اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے.